بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میدان کربلا کا تصور کریں کہ کربلا کی پیاسی اور بنجر زمین پہ کاروان حسینی کوفیوں کے محاصرے میں ہے۔ خیموں سے بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال معصوم بچوں کی العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، حالانکہ پاس ہی ٹھاٹھے مارتا ہوا دریائے فرات بہہ رہا ہے۔ یہ شام ایک بے قرار شام تھی، گویا سوگواری کی چادر ہر طرف تنی ہوئی ہو۔ ایسے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں سے دور ایک شخص کسی گہری سوچ میں متفکر و بے چین ہے۔ دوستو، یہ شخص فوج کوفہ کا انتہائی بہادر سپاہ سالار ہے کہ جس کا نام اس کی ماں نے حر یعنی آزاد انسان رکھا تھا۔ حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہیوں کی نفری کے ساتھ القادسیہ کے سپاہ سالار حسین بن نمیر کی ہدایت پر کوفہ سے چند میل کے فاصلے پر حسینی دستے کو کوفہ شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حر بن یزید کے کردار کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس سپاہ سالار نے کس طرح سے کاروان حسینی میں شرکت کر کے اپنی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں قربان کی۔ دوستو، ایک جانب حر بن یزید کا کردار ہے کہ جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی جان قربان کر کے خوش نصیبی اپنے نام کی، اور دوسری جانب شمر کا کردار ہے کہ جس بدبخت نے واقعہ کربلا میں ایسا کردار ادا کیا کہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ حر بن یزید کے کردار کے علاوہ ہم شمر ذی الجوشن کے کردار کے بارے میں بھی بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ دوستو، حر بن یزید کے کردار کو سمجھنے کے لیے مختصر الفاظ میں واقعہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب مدینہ میں ولید بن عتبہ بیت یزیدی کے لیے ہر کس و ناکس کو مجبور کر رہا تھا، تو اس وقت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کو خیر آباد کہا اور مکہ کی راہ لی، کیونکہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ لہٰذا 27 رجب 60 ہجری کو مائے اہل و عیال مکہ کوچ کر گئے اور وہاں پہنچ کر شیب ابی طالب میں عارضی قیام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں قیام کیے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، جن میں ان کا تذکرہ یہ ہوتا کہ اگر آپ کوفہ آ جائیں تو ہم مل کر خلافت اسلامیہ کی جد و جہد کا آغاز کر سکیں۔ یہ خطوط پا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے وہاں کے تسلی بخش حالات آپ کو لکھے، جن کی بنا پر آپ کوفہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رخت سفر باندھا تو تمام اصحاب اور اہل مکہ نے آپ کو مکہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ عمل ان کے سامنے تھا۔ دوسرا، چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت تھا، اس لیے سب اکابر اصحاب نے تجویز پیش کی کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور مدد کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضامند نہ ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں، لہٰذا آپ مائے اہل و عیال 3 ذی الحج کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو وقت روانگی پر حاضر نہیں تھے، جب ان کو خبر ملی کہ آپ کوچ کر گئے ہیں تو انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا، جس کا متن یہ تھا: میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔
آپ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں بھی آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن جعفر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے لگے تو ساتھ عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط بھی لے لیا۔ جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو کہا، کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں، آپ اپنا ارادہ ملتوی کر دیجئے، اور ساتھ ہی حاکم مکہ کا خط بھی دیا جس میں ابن سعد لکھتے ہیں، میں عمر بن سعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ واپس لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، لیکن اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ دوستو، ثانیہ کربلا میں ایک اہم واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے شاعر فرزوق کی ملاقات کا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چلے جانے کے بعد آپ کا سفر دوبارہ جاری و ساری تھا کہ آپ کی ملاقات مشہور شاعر فرزوق سے ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ فرزوق کہتا ہے، السلام علیکم یا امام حسین، میں نے بہت چاہا کہ مکہ میں ہی حضور کی زیارت کروں، مگر افسوس میری کوششیں بیکار ہوئیں۔ امام حسین نے عرض کیا، اگر تم عراق سے آئے ہو تو بتاؤ وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ فرزوق بولا، یا حضرت، وہاں کی خبریں وہی ہیں جو آپ کو معلوم ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں، اور تلواریں یزید کے ساتھ کیونکہ اس کے پاس دولت ہے۔ قضاء الہی آسمان سے اترتی ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے بھائی مسلم کی کچھ خبر؟ فرزوق نے جواب دیا، ان کی روح پاک جنت میں ہے اور سر مبارک قلعے کی دیوار پر۔ فرزوق کا یہ جواب سن کر آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ آبدیدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور اہل بیت کے ساتھ پھر سے سفر شروع کر لیا۔ دوستو، یہی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا سفر جاری رکھا۔ جب آپ کا قافلہ زمی حشم کے مقام پر پہنچا تو آپ کا سامنا ابن زیاد کے سپاہ سالار حر بن یزید سے ہوا۔ اس نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آنے کی وضاحت چاہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے بلایا ہے، تب میں آیا ہوں۔ حر نے پوچھا، اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کو اہل کوفہ نے بلایا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور فرمایا، میں تو اس وجہ سے آیا ہوں، اب اگر تم لوگوں کی رائے بدل چکی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ حر نے آپ کی بات سن کر کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے، یعنی واپسی کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ جب حر نے تمام دعوتی خطوط دیکھنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی ظاہر نہ کی، تب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام بیضہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا، جس نے اپنے فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس کے بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگو، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ لشکر حر جو اب آپ کا خطبہ سن چکا تھا، اب آگے چلنے کو بیتاب تھا، لہٰذا خطبہ ختم ہوتے ہی پھر سے چلنا شروع ہو گیا۔ کچھ دور جا کر راستے میں ترماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش ٹال دی، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اور حر کا لشکر ساتھ ساتھ آگے چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور موڑ کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے قاصد نے حر کو خط دیا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا خط تم تک پہنچے
حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں سبزہ اور پانی وغیرہ کا چشمہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے اس کی تم نے حرف بحرف تعمیل کی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حر بن یزید نے آپ کو قاصد کی آمد سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ 72 نفوس پر مشتمل مختصر سا قافلہ 2 محرم 61 ہجری بامطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد کو حکم ملا کہ تم 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچو۔ حکم کی تعمیل کرتے ابن سعد وہاں پہنچ گئے، لیکن آپ چونکہ لڑائی کے خواہش مند نہ تھے اس لیے پھر سے مذاکرات کی راہیں تلاش کیں اور پھر خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی نہ گئے اور مذاکرات کے لیے کرہ بن سفیان کو بھیجا۔ امام حسین نے کرہ بن سفیان سے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ کرہ بن سفیان نے عمر بن سعد کو امام حسین کی تجویز بیان کر دی۔ ابن سعد نے تجویز کو پسند کیا اور ابن زیاد کو یہ تجویز بھیج دی، لیکن ابن زیاد نے نہ صرف تجویز تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ عمر بن سعد کو بھی نرم سست کہا اور حکم دیا کہ امام حسین بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دو، اور مزید سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے ورنہ جنگ کی راہ لو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ صلح کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مختصر ترین فوج کو منظم کیا، حضرت عباس کو علم مرحمت کیا، زبیر بن قیس کو میمنہ پر اور حبیب بن مطہر کو میسرہ پر متعین کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد دشمن کی صفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھنے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ اب تم بتاؤ، اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کا ظالم کوفیوں اور ان کے سرداروں پر ذرا اثر نہ ہوا ماں سوائے حر بن یزید کے۔ دوستو، یہی وہ حر بن یزید ہیں جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا کہ کربلا کے بے قرار شام میں یہ شخص بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ دراصل حر بن یزید پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے کا اثر ہوا تھا۔ اس خطبے کا حر بن یزید پر کیا اثر ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے حر بن یزید تمیمی ریاحی کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، یہ شان خداوندی ہے کہ وہ آگ کی تلاش میں نکلنے والے کو پیغمبری سے نواز دے یا توتلی زبان والے کو کلیمی کے گر سے کھا دے۔ وہ قہار و جبروت ہے، چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کو اکابر اصحاب میں شامل کر دے
یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ بت فروش کے گھر میں نبی پیدا کر دے یا پیغمبر کے گھر میں مشرک پیدا کر دے۔ یہ اسی کی قدرت ہے کہ ابن صحابی کے نام پر ایسا دھبا لگا کہ دنیا کے تمام سمندر بھی اسے نہیں مٹا سکتے، اور ایک ایسے شخص کو اصحاب حسین میں داخل کر دیا جو لشکر یزید کا جنگجو سالار تھا، اور وہ ہے حر بن یزید۔ روایات کے مطابق حر بن یزید ایک جواں مرد، نڈر، پہلوان اور طاقتور سپاہ سالار تھا۔ کوفہ کے لوگ اسے کوفہ کا دلیر ترین مرد قرار دیتے تھے۔ فنون جنگ و حرب سے خوب آشنا تھا۔ اس زرق سپاہ سالار کا شمار ان خاص سپاہ سالاروں میں ہوتا تھا جو اس زمانے کی پہلے درجے کی طاقت یعنی سلطنت ایران کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے حر کو 1000 کا لشکر دے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ روانہ کرتے وقت ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام حسین کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حر عبید اللہ کے محل سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کے سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹا صدا کی جانب، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام حسین کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ سخت دھوپ میں جب شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، دوپہر کے وقت حر کا لشکر امام کے قافلے کے پاس پہنچا جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حر، اس کی سپاہ اور اس کے گھوڑے بھی بہت پیاسے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پیاس دیکھی تو آپ ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ حر کا سپاہی پانی پینے سے قاصر تھا، مشک سے پانی گر رہا تھا۔ تب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے دست مبارک سے پانی پلایا اور سیراب کیا۔ حر کے لشکریوں اور گھوڑوں نے پانی پی لیا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے اور مختصر سا خطبہ پڑھا جس میں آپ نے فرمایا، لوگو، میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہاری طرف سے خطوط موصول نہیں ہوئے۔ تمہارے ایلچی اور قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کرتے ہوئے کہتے رہے کہ ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کی تفصیل ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہو گے؟ حر نے عرض کیا، نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حر کو جب یقین ہو گیا تھا کہ یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے تن بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ اس نے میدان جنگ کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں مشاہدہ کر رہی تھیں کہ ایک طرف فرزند رسول اور ان کا خاندان اور دوسری طرف دشمنان رسول خدا، ایک طرف خدا کے عبد صالح اور دوسری طرف غاصب بادشاہ نظر آ رہا تھا جو اعلانیہ شراب نوش کرتا تھا اور حرام کو حلال سمجھتا تھا۔ ایک طرف عشق اور شہادت کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف پلیدی اور خانت کا دورہ تھا۔ ایک جانب سعادت تھی اور دوسری طرف شقاوت و بدبختی۔ حر نے اپنا آخری ارادہ کر لیا اور ایسے حال میں دنیا اور دنیا کی چمک دمک کو پس پشت کیا۔ جب ہزاروں کے لشکر کا سپاہ سالار تھا، چنانچہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے لشکر یزید سے دور اور خیام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ ایک لشکری ساتھی جو اس وقت حر کے ساتھ تھا پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم، میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین آدمی کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے کہا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا بھی دیا جائے تب بھی کسی چیز کو جنت پر ترجیح نہیں دوں گا۔
اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور خیام امام کے روبرو پہنچ گیا۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نادم و شرمندہ تھا اور اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری طرف لوٹ آیا، پس میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزندوں کو خوف و دہشت سے دوچار کیا۔ اس کے بعد امام حسین کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں اور خدا کے سامنے اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میرے لیے توبہ کرنے کا امکان ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ دوستو، اب حر اپنی غلطیوں سے تائب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میں آپ کے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہوں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جب حر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جہاد کا اذن مل گیا تو حر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور لشکر یزید کی طرف رخ کیا اور ان سے یوں ہم کلام ہوئے، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب یہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کی خاطر جان قربان کریں گے، لیکن جب یہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواریں انہی سے لڑنے کے لیے سونت لیں، اور اس پر یہ ظلم کہ اللہ کے ان پیارے بندوں کی واپسی کی تمام راہیں بند کر دیں۔ اللہ کی اس وسیع و عریض زمین پر ان کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ تمہارے سامنے یہود و نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، مگر تم نے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی سے محروم کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو یہ کوثر کے ورثے میں سے ہیں۔ خدا روز عطش کو تمہاری پیاس نہ بجھائے، کیونکہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ منطق و عقل سے آری یزیدی فوج حر کی باتوں کو مزید برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ حر نے بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا، پے در پے کئی یزیدیوں کا سر قلم کیا اور اپنی تلوار کا حق ادا کیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ پانی سروں اونچا ہے، تب انہوں نے مل کر حملہ کیا، اور یوں حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر قربان ہو کر شہادت پائی اور سرخرو ہوئے۔ یہی خیر تھی جس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ دارالامارہ سے رخصت ہوئے تھے۔ آخر وہ بشارت سچ ہوئی اور لشکر یزید کا سردار شہیدوں کی صف اول میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے خوش بختی لکھ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بدبخت اور ملعون بنا دیتا ہے۔ دوستو، حر بن یزید کی شہادت کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطاب کا جس نے حر بن یزید کے دل کو موم کر دیا، اور حر بن یزید نے حق و باطل کے فرق کو پہچان کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام ذو حسم پر رکے اور یہیں پر لشکر حر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حالات نے جو رخ اختیار کر لیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بدل چکی ہے، دنیا کی نیکی نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اب اس کا صرف تلچھٹ باقی رہ گیا ہے۔ جس طرح کسی برتن کی تہہ میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے کہ جسے زمین پر گرا دیا جاتا ہے، اور پست اور ناچیز زندگی باقی رہ گئی ہے، ناگوار چراگاہ کی مانند، آیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے منہ نہیں موڑا جا رہا؟ ایسی صورت میں مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کی خواہش کرے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگو آر جانتا ہوں۔ دوستو، تاریخ طبری جلد 5 میں ہے کہ یہ فصیح و بلیغ خطبہ سن کر ظہیر قین کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو یا میں بات کروں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی بیان فرمائیے۔
تو اس وقت جناب زہیر بن قین نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، ہم نے آپ کی بلند پایا گفتگو کو اچھی طرح سنا ہے، تو اے فرزند رسول، خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے اختیار میں دے دی جائیں اور ہمیں موت بھی نہ آئے اور کسی قسم کی نعمت بھی کم نہ ہو، پھر بھی ہم دنیا کی تمام آسائشوں کو ٹھوکر مار کر آپ کے ہم رکاب ہو کر لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں دعا دی اور اچھے جواب سے نوازا۔ بہرحال قافلے نے کوچ کیا اور حر امام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم با قدم چلتا رہا۔ جو ہی حر کو بات کرنے کا موقع ملتا تو کہتا کہ خدا کے لیے آپ اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ دوستو، انصاب الاشراف کی روایت ہے کہ ایک موقع پر یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اور فرمایا، اے حر، تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، اور تم سے اور ہو ہی کیا سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو۔ لہٰذا میں اس موقع پر قبیلہ اوس کے اس شخص کے اشعار پڑھوں گا جو اس نے رسول خدا کی نصرت کے موقع پر اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پڑھے تھے۔ میں ضرور جاؤں گا اور موت کسی جواں مرد کے لیے باعث ننگو آر نہیں ہے، جبکہ اس کا ارادہ برحق ہو اور مخلصانہ کوشش کرے۔ آپ نے اسی طرح کے بہت سے اشعار پڑھے اور آخر میں کہا، اگر میں زندہ رہ گیا تو پشیمان نہیں ہوں گا، اور اگر مجھے موت آ گئی تو مجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ یہی ذلت تمہارے لیے کافی ہوگی کہ تم زندہ رہو اور ذلیل و خوار ہوتے رہو۔ جب حر نے یہ اشعار سنے تو بڑے ناگوار انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور دور رہ کر ساتھ چلتا رہا، اور چلتا ہوا یہ کاروان مقام بیضا پہنچا۔ طبری جلد 7، کامل ابن اسیر جلد 3 میں درج ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہنچ کر حر اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بعد از حمد و ثنا یہ خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو، رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی جابر سلطان کو دیکھے کہ جو حرام خدا کو حلال جانے اور عہد خداوندی کو توڑ دے اور میری سنت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے اور خدا کے بندوں کے درمیان گناہ، معصیت، سرکشی اور دشمنی کو اختیار کرے، لیکن وہ مسلمان اپنے قول اور فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو خدا پر حق بن جاتا ہے کہ ایسے خاموش منش شخص کو بھی اسی ظالم و جابر شخص کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ لوگوں، گواہ رہو، ان یعنی بنی امیہ کے لوگوں نے خدا کی اطاعت کو ترک کر کے شیطان کی پیروی اپنے لیے لازم قرار دے دی ہے، برائیوں کو رائج اور حدود الہی کو معطل کر دیا ہے۔ مال فہ جو اہل بیت رسول کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کے اوامر و نواہی کو بدل ڈالا ہے۔ میں مسلم امہ کی رہبری اور امامت کے لیے ان مفسدین سے کئی درجے بہتر ہوں، جنہوں نے میرے جد امجد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ علاوہ ازیں تمہارے دعوت نامے اور تمہارے قاصد میرے پاس پہنچے ہیں، ان کے ذریعے تم نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھ سے بیعت کر چکے ہو اور یہ عہد بھی کر لیا ہے کہ تم مجھے دشمن کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑو گے اور میری نصرت سے دستبردار نہیں ہوگے۔ اب بھی اگر تم اس عہد و پیمان پر باقی ہو اور اپنے قول کے پابند ہو تو سمجھ لو کہ تم نے انسانی سعادت اور اقدار کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں حسین بن علی فرزند زہرا ہوں۔ میرا وجود تمہارے وجود کے ساتھ پیوستہ ہے اور تمہارے اہل خاندان و اولاد میری اولاد کی مانند ہے، کیونکہ میرے اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی جدائی نہیں ہے۔ اس طرح تم میری اتباع کرو گے اور مجھے اپنے لیے اسوہ قرار دو گے۔ لیکن اگر تم نے عہد شکنی کی اور میری بیعت توڑ ڈالی تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ عمل تمہارے لیے کوئی نیا عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے میرے باپ علی، میرے بھائی حسن اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔
بس جو شخص تمہاری باتوں پر اعتماد کرے گا وہ دھوکہ ہی کھائے گا۔ تم اپنے وقت سے منہ موڑ لو گے اور اپنے اسلامی حصے کو ضائع کر دو گے۔ جو شخص عہد شکنی کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حر بن یزید کی شہادت کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا۔ حر بن یزید کی شہادت کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے، آئیے اس بارے میں مختصراً آپ کو بتاتے ہیں اور پھر شمر کے کردار پر بات کریں گے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ حر بن یزید کی شہادت کے بعد میدان کربلا کی تپتی اور برسوں سے پیاسی ریت کی تشنگی فدایان حسین کے لہو سے بجھ رہی تھی۔ آکاش سے پاتال دھرتی تک فرشتوں کی قطاریں بندھی ہوئی تھیں جو شہداء کو مرحبا مرحبا کی لوری سنا رہے تھے۔ فدائی ایک ایک کر کے لبیک کہہ رہے تھے۔ جعفر، عبداللہ، عباس اور عثمان جو آپ کو باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، انہوں نے شہادت کی چھلکتی سراہی سے جام نوش کیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا میدان کارزار میں تلوار کی حسرت پوری کر رہے تھے کہ یزیدیوں نے ہر طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا، مگر کسی بھی وار کرنے کی جرت نہ تھی اور نہ ہی کوئی یہ گناہ اپنے سر لینا چاہ رہا تھا۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی اپنے سر لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنسان بن انس نے تیر چلایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ آپ کے گرنے پر ہی شمر ذی الجوشن آپ کی طرف بڑھا۔ اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نانا جی نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے یعنی اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت، تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد اس بدبخت نے پیچھے کی طرف سے وار کر کے سر مبارک گردن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ کربلا اور اس واقعے میں حر بن یزید کے کردار کا تفصیلی تذکرہ۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں شمر کے کردار کا۔ دوستو، شمر بن ذی الجوشن کی کنیت ابو سابغہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن ساسا کی اولاد سے تھا جو سباب بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، زبابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی، البتہ شمر کے باپ کا نام شرحبیل بن عور بن عمر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذی الجوشن پڑھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا اور یہ زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی، یا دوسرے قول کے مطابق اسے اس لیے ذی الجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیع تھا۔ ذی الجوشن نے پیغمبر اسلام کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے چراتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی اور شمر اسی غیر مشروع طریقے سے ہی اس دنیا میں آیا۔ اور یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والی کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شمر بن جوشن ابتدا میں تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی تھی، اور ادم بن ماہرز باہلی شامی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منہ پھیر لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین کے خاص انصار تھے، ان کی گرفتاری کے وقت جو سن 51 ہجری میں عمل میں آئی تھی، تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد
بن ابیہ یا سمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو گئے ہیں اور شہر کو آشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اطراف سے دور کرے۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر، جو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت آمیز حل کی راہ پر چل ہی رہے تھے، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، لہذا اس نے امام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جس وقت کوفہ کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائیں یا اس کی بیعت کر لیں، تو حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا کہ اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، پس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ یوں عبید اللہ نے شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط میں آخری سطر پر بطور سمیمہ اسی شمر کی بات کو لکھا گیا تھا کہ اے عمر بن سعد، اگر یہ کام تم انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر بن جوشن کے سپرد کر دو۔ کہتے ہیں کہ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے لیے ذمے لیے ہوا تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزہ سے زوجہ عبداللہ کو قتل کر دے، جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھیں۔ نتیجے میں پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ روایت کی جاتی ہے کہ عاشورہ کے دن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حرم تھے، اس خیمے پر حملہ آور ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا تھا۔ البتہ یہ شمر ہی تھا کہ جس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں، پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرع بن شریک نے امام حسین پر آخری ضربات وارد کی تھیں۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور آپ کا سر مبارک گردن سے جدا کیا تھا۔ اور ایک روایت یوں بیان ہوئی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں، جس میں حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے کندو برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر اطہر کو تن نازنین سے جدا کیا تھا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ شمر کی رہبری میں ایک قافلہ کربلا کے 20 شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا تھا، اور ابن طاؤس کے مطابق شمر بارہ سر مبارک شہداء کربلا لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر عمر بن سعد کے آگے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ دوستو، یہ تھا شمر کا کردار جو اس نے واقعہ کربلا میں ادا کیا۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے عبرتناک انجام کی۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امراء کو جنانۃ الصبی کی جنگ میں شکست دی
اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنو امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور ساتیدما نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرہ نامی گاؤں کے درمیان کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعد سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے مسلم زبابی جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ و کوفہ کے راستے میں ایک مقام ساتیدما نامی قریہ تک پہنچایا اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف میں تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے کہ ایک دیہاتی نے ہمیں مخفی جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا تھا، ہمیں تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساتھ کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا خداوند عالم نے ایک خبیث کو مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بالذل جوشن کو واصل جہنم کیا گیا اور اس کا سر نجس مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا، اور مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزہ پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں یوں درج ہے، ابو امرہ نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لایا۔ مختار ثقفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ دوستو، اسی حوالے سے شیخ طوسی نے بھی اپنے کتاب امالی میں شمر کی سزائے موت کے سلسلے میں تحریر کیا ہے۔ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک مسلحانہ جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس اسے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسد کو ایک تیل کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈالا گیا تھا، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچل بھی ڈالا تھا۔ دوستوں، یوں شمر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا اور جہنم واصل ہوا۔ شمر کے علاوہ اس کے ساتھی ابن زیاد کا انجام کیا ہوا، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر مائے ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا، چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بدنہاد بھی مارا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی 67 ہجری کا یوم عاشورہ تھا۔ ابن زیاد اور دیگر روسا کے سروں کو بطور نمائش کے ایک جگہ پیش کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پتلا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتنوں اور ناک سے داخل ہو کر منہ سے نکلا اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔ جس بدبخت نے ننھے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا
وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی، اور پشت کی طرف سے سردی پیدا ہو گئی، گویا وہ کسی طرح بھی چین میں نہ تھا اور چیخ چیخ کر کہتا پیاس پیاس، اس لیے کہ پانی کے گھڑے لائے جاتے مگر پھر بھی پیاس پیاس کہتا رہا۔ آخر کار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو ظلم خاندان رسول کے ساتھ کیا گیا، اس کی مثال تاریخ میں بمشکل ملتی ہے، اور ان ظالموں کا انجام بھی پھر ایسا ہی عبرتناک ہوا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے واقعہ کربلا کے 2 کرداروں میں تفصیلی تذکرہ ملاحظہ کیا۔ ایک کردار وہ جس نے بریدہ کے لشکر کو خیر باد کہا، اور دوسرا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ان دونوں کرداروں کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔